بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. صحیح مسلم کی یہ روایت کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر، ہر شے پر احسان کو فرض قرار دے دیا ہے. اب چونکہ مسلمان عید قرباں کے قریب ہو چکے ہیں، اب مسلمان ایام تشریق کے قریب ہو چکے ہیں، اب مسلمان مویشیوں کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اب مسلمان مویشیوں کو، جانوروں کو خرید کر اپنے گھر لے کر آئیں گے، ب مسلمان ایک شہر سے دوسرے شہر جانوروں کو منتقل کریں گے، اب مسلمان اپنے ان جانوروں کے اچھے پیسے وصول کرنے کے لیے انہیں منڈیوں میں خوبصورتی سے سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ان کے بھی حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خوبصورت فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ ہم بطور مسلمان، چاہے وہ کہیں بھی کیوں نہ رہتے ہوں، جب ہم جانوروں کو خریدیں، جب ہم مویشیوں کے ساتھ معاملات کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود خالق کائنات نے انہیں رحمت للعالمین فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ بے رحمی اور سنگ دلی سے اس کو تعبیر کیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھ کر، ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلا اٹھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ نے شفقت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا. پھر آپ نے اس کے مالک کا پتہ کروا کر اسے فرمایا. مالک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور اس مالک سے کیا کہا؟ ہر جانور خریدنے والا، ہر جانور کا مالک، اسے منڈی میں لے جانے والا، ہر جانور کا مالک اسے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے والا. یہ حدیث ذرا غور سے سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک. اے انسان، جس جانور کو اللہ رب العالمین نے تجھے مالک اس کا بنا دیا ہے، کیا تم اس جانور سے بدسلوکی کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے میرے سامنے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کتب کے علاوہ دلائل النبوہ بیہقی اور دیگر کتابوں میں، مستدرک حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک آپ ذرا دیکھیے جانوروں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جانوروں پر صحیح اور سالم ہونے کی شکل میں سواری کرو، اور جب ضرورت نہ ہو تو انہیں صحیح اور سالم ہی فارغ چھوڑ دو، اور انہیں بلا ضرورت اپنے لیے کرسی نہ بناؤ. ذرا غور کیجئے، جانوروں کو تکیہ لگا کر بیٹھنا، جانوروں کو بطور کرسی استعمال کرنا، جانوروں کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ان پر زیادتی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں، یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں، اس لیے ان پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور اس حدیث کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی میں یہ فرمایا یاکم، خبردار، اپنے سواری والے جانوروں کی پشتوں کو بلا ضرورت اپنے لیے ممبر نہ بناؤ. اور ابو داؤد اور ابن خزیمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پشت اور پیٹھ کمزور اور مشقت کی وجہ سے باہم مل چکی تھی، بہت کمزور ہو چکا تھا وہ اونٹ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو دیکھا اور فرمایا
اتقوا اللہ فی ہذہ البہیمہ، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایسے ہی مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کسی کام سے نکلے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر کسی نے اونٹ بٹھایا، اور پھر اسی دن شام کو بھی دیکھا کہ وہ اونٹ اسی جگہ پر موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے، مگر وہ نہ ملا۔ بلا وجہ کسی جانور کو باندھ کر بٹھا کر رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان جانوروں کے معاملے میں خوف الہی سے کام لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان جانوروں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ایسے سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ادب المفرد اور سنن ابی داؤد اور مستدرک حاکم میں ایک سفر کے دوران کسی صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے 2 بچے اٹھا لیے۔ چڑیا نے سروں پر آ کر پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعے کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بچے اٹھا کر اس سے تکلیف کس نے پہنچائی ہے، اس کے لیے بچے اسے فوراً واپس کر دیے جائیں۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چونٹیوں کے گھر کو دیکھا جس کو آگ سے جلا دیا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگ کے خالق اللہ کے سوا کسی کو لائق نہیں کہ وہ آگ سے کسی کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ واقعات تو حلال جانوروں کے ساتھ ہیں، جبکہ آپ اگر دیکھیں صحیح بخاری اور ادب المفرد اور صحیح مسلم وغیرہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو عذاب جہنم کی خبر دی جس نے بلی کو باندھے رکھا تھا اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی تھی۔ وہ عورت جس نے بلی کو کھانے پینے کو نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ اس واقعے میں عذاب جہنم کی خبر دینے میں بھی آپ کی شان رحمت نمایاں کرتی ہے تاکہ لوگ ایسا کرنے سے باز رہیں، اور جانور چاہے وہ بلی ہو چاہے کتا ہو اس کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ ایسے ہی صحیح بخاری، ادب المفرد، صحیح مسلم وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، کسی راہگیر کو دیکھا کہ مسافر کو پیاس لگی تھی، تو اس نے وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاس کی وجہ سے کانپ رہا ہے، تو اس شخص نے پیاس کی شدت سے جب وہ داخل ہوا وہاں پھر پانی لینے کے لیے اور پانی اس کتے کو پلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے یہ واقعہ بیان کر چکنے کے بعد فرمایا کہ ہر جاندار پر ترس کھانا باعث اجر ہے، ہر جاندار پر ترس کھانا باعث اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پر احسان کرنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دے دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو مویشیوں کو خرید رہے ہیں، وہ لوگ جو جانوروں کو، بکروں کو یا کسی اور جانور کو خرید رہے ہیں، اللہ کے لیے نا انصافی نہ کریں، اس کا احترام کریں اور اس کی قدر کریں، اور اسے نہ تکلیف پہنچائیں، نہ بچوں کے سامنے اس کو کھلواڑ کرائیں، اس سے پیار اور محبت سے جب تک آپ اپنے گھر میں اس کو رکھیں، اچھی غذا اس کی خدمت میں پیش کریں، پانی اس کو پلائیں، اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے علاج معالجے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی چھوی کو سماج میں بہتر چھوی بنا دے، اور مسلمانوں کے کاموں کو اللہ رب العالمین بہتر کاموں میں بدل دے، اور مسلمانوں کے محلوں کو اللہ رب العالمین گندگیوں سے پاک کر دے، اور مسلمانوں کی عیدوں کو اللہ رب العالمین خوشیوں سے پر فرما دے، اور مسلمانوں کے ایام تشریق کو اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں ہی کی خوشیوں کو اجاگر نہ ہو یہ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی اس عید کو اللہ رب العالمین عید مبارک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ عید ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون